بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ وہ اس دین کو تمام باطل ادیان کے اوپر غالب کر دے، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار گزرے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چراغ ہے کہ یہ ہے روشنی کا سیل رواں، چراغ ہے کہ یہ ہے روشنی کا سیل رواں، کہ اس کی گود سے اٹھتے ہیں نور کے طوفان۔ نہ اس پر ہو اثر انداز گردش دوراں، نہ اس پر ہو اثر انداز گردش دوراں، نہ اختلاف شب و روز نئے بہار و خزاں۔ انتہائی قابل احترام بھائیو عزیزو، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں آج کا جو درس ہے اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت پہ بات کریں گے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت محبت کے تقاضے کیا ہیں ان پہ بات کی ہے۔ اطاعت رسول، اتباع رسول، محبت رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی پیروی کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیں ان کا عملی نمونہ ہمارے سامنے رکھا۔ آپ کی شان رسالت کا ذکر ہوا ہے، آپ کا ذکر خیر اللہ نے پوری دنیا میں پھیلایا، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ تو آج ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اللہ نے اپنے رسول کو دنیا میں کس مقصد کے لیے مبعوث فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بالخصوص عربوں کی حالت اور بالعموم پوری دنیا کی حالت سرگرم تھی، اور انسان مصیبت، پریشانی، دکھ اور درد میں مبتلا تھا۔ امن، سکون، اطمینان نام کی کوئی چیز انسان کے پاس نہیں تھی۔ عربوں میں کوئی اجتماعی نظام نہیں تھا، قبائل کے سردار تھے اور قبیلائی نظام تھا۔ جو قبیلہ طاقتور تھا وہ باقیوں کے اوپر چڑھ دوڑتا تھا۔ اخلاقی لحاظ سے بالکل اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا تھا۔ چوریاں، ڈاکے، رہزنی، عورتوں کی بے حرمتی، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، بیت اللہ میں بتوں کو سجا کر رکھا تھا اور ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ شرم و حیا نام کی کوئی چیز ان لوگوں کے اندر نہیں تھی۔ اور دوسری طرف کیسر و کسریٰ تھے، کوئی آگ کی پوجا کر رہے تھے، کوئی توہمات کے پیچھے چل رہے تھے۔ تو انسانیت سسک رہی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری سب فساد سے بھر گئے ہیں، بما کسبت ایدی الناس، سبب کیا ہے؟ انسان کی بدعمالیاں۔ انسانوں کے ہاتھوں انسان ظلم و ستم کا شکار ہو رہا تھا۔ عدل و انصاف نام کی کوئی چیز کسی کے یہاں نہیں تھی۔ اللہ نے امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ ایک ایسا دین ان کو دیں، ایسا طریقہ زندگی ان کے سامنے رکھیں جس کے ذریعے سے ان کو سکون ملے، ان کو امن اور عافیت ملے، یہ ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرنے والے بن جائیں۔
ان کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہو جائیں، بغض، حسد، کینہ، دشمنیاں، لڑائیاں، جھگڑے، یہ ختم ہو جائے سب کچھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان حالات میں تشریف لائے تو آپ نے انسانیت کو جو پیغام دیا اس کا پہلا نقطہ توحید تھا۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دو، اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں، کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، کوئی حاکم اور فرمان روا نہیں، کوئی قانون حکم دینے والا نہیں، سب اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ اس نے اس کائنات کو پیدا کر کے اور انسان کی تخلیق کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا پورا بندوبست کیا۔ اور تمہاری ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ میرے اوپر عائد کیا، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں تمہیں یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر اس دین کو تم قبول کر لو گے تو عرب و عجم سب تمہارے پیچھے چلیں گے۔ اس کلمے کے اندر اللہ نے اتنی پاور اور اتنی طاقت رکھی ہے کہ یہ تمہیں دنیا کا امام اور پیشوا بنا دے گا۔ یہ کلمہ تھا جو لوگوں کے سامنے رکھا، توحید کی ان کو دعوت دی، اور دوسری بات ان کو بتائی کہ چونکہ میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر تمہیں میرا اتباع کرنا پڑے گا، میری اطاعت کرنی پڑے گی۔ ہر وہ حکم میں جو میں دوں گا وہ اللہ کا حکم ہوگا، اس کی تمہیں پیروی کرنی پڑے گی۔ اور پھر ان کو اس بات کی دعوت دی کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے اختتام کو پہنچے گی اور آخرت قائم ہوگی، اور اس آخرت میں ہر انسان کو اپنے کیے دھرے کا اللہ کے سامنے جوابدہی کرنی پڑے گی، اور جو اللہ کے نبیوں کی بات مان کر ان کا اتباع اور اطاعت کرے گا اس کے لیے دائمی عیش و عشرت کی زندگی جنت کی صورت میں ہوگی، اور جو اس پیغام کا انکار کرے گا اس کے لیے دائمی سزا ہوگی آخرت کی زندگی میں، اور آخرت میں دو ہی ٹھکانے ہوں گے، جنت یا جہنم۔ یہ دعوت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رکھی، اور پھر ان کو یہ بتایا کہ انسانیت کو جن اعلیٰ اخلاقیات کی ضرورت ہے وہ اس تو لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، مجھے ان اعلیٰ اخلاقیات کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ مکارم اخلاق، حسن اخلاق کو میں بتاؤں، اچھی عادات کیا ہیں، اچھے طور طریقے کیا ہیں، اچھے رویے کیا ہیں، ان کو اختیار کیا جائے، برے رویوں اور بری عادات کو جو ہے وہ چھوڑا جائے، ترک کیا جائے۔ ہر انسان جو ہے وہ اللہ کی ہدایات کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈال دے، اور میں ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیم و تربیت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر ہیں، اعلیٰ مرتبے پر ہیں۔ اور وہ کیسے اخلاق اختیار کریں؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کے مقاصد بعثت میں ارشاد فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے عدل قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ عدل نام کی کوئی چیز اس معاشرے کے اندر نہیں تھی، جی عدل و انصاف کو قائم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بالفعل قائم کر کے لوگوں کے سامنے اس کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تعلیم و تربیت کے لیے مربی بنا کر بھیجا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا اور لوگوں کا تزکیہ کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا۔ جو کتاب آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کی وہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی کتاب اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر اتری اور وہ پوری کی پوری لوگوں کے ہاتھوں میں دے دی کہ یہ کتاب پڑھ، نہیں۔ 23 سال کے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدریجاً اس قرآن مجید کو نازل کیا۔ جو قرآن نازل ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زبانی یاد بھی کر لیتے تھے، اور پھر لوگوں کے سامنے اس قرآن کی دعوت اس طرح پیش کرتے تھے کہ پہلے وہ قرآن انہیں سناتے تھے، پھر اس کے معنی اور مفہوم ان کو سمجھاتے تھے، اور پھر عمل کر کے اپنا نمونہ ان کے سامنے رکھتے تھے۔ تو اس طرح کیا ہوتا تھا کہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس کی جن لوگوں کو تعلیم دی جا رہی ہے ان کو اس قرآن کا پڑھنا، یاد کرنا، سیکھنا، سکھانا، یہ ساری چیزیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ پھر اس کے اوپر ان کو عمل کرنے کے لیے ایک طرف قرآن کی وہ ہدایات موجود ہیں اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے سامنے کھلی کتاب کی طرح موجود ہے۔ تو گویا کہ اقرا سے جو سفر شروع ہوتا ہے
वाल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम हज्जतुल वदा के मौका पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने ये बात रखी, तो ये निज़ाम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देने के लिए आए थे, ये दो सूरतों में उनके सामने मौजूद था। एक अपनी थ्योरी के अंदाज में कुरान मजीद की सूरत में मौजूद था, ये उस रियासत का एक दस्तूर था कुरान मजीद, और दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात मुबारका उस कुरान की चलती फिरती अमली तस्वीर उनके सामने मौजूद थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान इस अंदाज में लोगों को दिया था, सिर्फ पढ़ने के लिए, कुरान खानियों के लिए, तिलावत हासिल करके सवाब हासिल करने के लिए नहीं किया था, तिलावत करके सवाब हासिल करने के लिए नहीं दिया था, जो हमने कुरान का इशर किया हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के मौके पर क्या पैगाम देते हैं लोगों को? तरक्तु फीकुम अमरैन, लोगों में तुम्हारे लिए दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, इन तमस्सकतुम बिहिमा, इन दोनों को अगर मजबूती से थाम लोगे तो क्या होगा? लन तदिल्लु अबदा, गुमराही तुम्हारे करीब नहीं आएगी, रास्ते से भटकोगे नहीं, वलन तुहलिकु अबदा, और ना हलाकत और बर्बादी जो है वो तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। हलाक भी नहीं होगे, तबाह भी नहीं होगे, बर्बाद भी नहीं होगे, और दूसरी तरफ जो है कि गुमराही रास्ते से नहीं भटकोगे, सिरात मुस्तकीम से नहीं हटोगे। क्या है ये दो चीजें जिनको मजबूती से थामने का हुक्म दिया? किताब अल्लाह व सुन्नत नबी, अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत, नबी का तरीका। अब ये दो चीजें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो है तुम ले लो, इसका मतलब क्या था? ये मुसहफ है, कुरान मजीद, ये ले लो? नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दिया था लोगों को? यह आयत मुबारक अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, हज्जतुल वदा के मौका पर नाज़िल हुई ना, पहले तो नहीं नाज़िल हुई है आयत। इसके तो चंद दिनों बाद ज़िलहज की 9 तारीख को हज होता है ना, तो रबीउल अव्वल की 12 तारीख को तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए। तो आपने फरमाया मैं ये दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। कुरान की बुनियाद पे एक पूरा माशरा, एक सोसाइटी, एक हुकूमत, एक निजाम बनाकर तुम्हें देकर जा रहा हूं। फरमाया इसकी हिफाजत कर, जब तुम इसकी हिफाजत करोगे, अहफज़िल्लाह यहफज़, तो फिर अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। सहाबाए कराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान और सुन्नत लिए और उस इस्लामी रियासत की न सिर्फ हिफाजत की बल्कि उसकी सरहदों को वुसअत दी, हत्ता के कैसर व किसरा और मशरिक़ व मग़रिब और शुमाल और जनूब कहाँ कहाँ तक ये इस्लाम पहुँचाया उन्होंने। और इस्लाम इस तरह पहुँचाया कि जिस अदल के कायम करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे, उस अदल की एक कामिल और मुकम्मल सूरत तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में लोगों ने देखी कि अदल होता क्या है। ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ दुनिया के सामने एक नमूना पेश करने के लिए मबूस हुए थे और जज़ीरतुल अरब में इस्लाम गालिब हुआ था। फिर सहाबा ने उसको वुसअत दी और अरबों की हदूद से जो है, अरब की हदूद से बाहर निकला इस्लाम, वो दुनिया पर गालिब हुआ। तो जब तक मुसलमान इस कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करते रहे, अल्लाह तबारक व तआला उनको फतूहात भी देता रहा, उनको इज्जत भी दी अल्लाह ने, और दुनिया की रहबरी और इमामत और पेशवाई मुसलमान करते रहे। मुहतरम भाइयों, ये जो कुरान जिसका बार बार तज़किरा होता है, जिसका हम जिक्र करते हैं, कुरान के मानी ये क्या है? बार बार पढ़ी जाने वाली चीज। लेकिन पढ़ी जाने का मतलब क्या है? दोहराई जाने वाली, रिपीट होने वाली चीज। कि ये एक ऐसी किताब है जिसको अल्लाह ताला ने अपने हुक्म और अपने कानून के नफाज के लिए दुनिया को दिया है। बिल्कुल आप देखें कि इस कुरान मजीद में मुख्तलिफ किस्म के अहकामात हमें मिलते हैं कि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रियासत दीन की इस्लामी की रियासत की सूरत में कायम की थी, वो 4 सतहों पे खड़ी थी वो रियासत, और उसका हुक्म अल्लाह ने दिया था। सूरह हज की आयत है, अल्लज़ीना मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, ये मोमिनीन मुसलमान जो हैं, इनको अगर अल्लाह ताला जमीन के किसी हिस्से में इक़्तिदार और इख्तियार देता है तो ये क्या करते हैं?
فساد برتا کرتے ہیں ہماری طرح، لوگوں کے حقوق غصب کرتے ہیں، لوگوں پہ ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں، ناانصافیاں کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں۔ آپ کی گاڑی پیچھے کرنی ہے، ٹھیلے والا شہر، میں نے اس کو پوچھا بھی، میں نے بھی پوچھا تھا، چابی دیں میں ابھی اس کا جو سوئچ لگا ہوا ہے وہ مجھے تو اندازہ ہے جہاں آپ کرتے ہیں اس طرح